السلام علیکم ناظرین۔ 17 سے 23 فروری 2025 تک کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ برج حمل، اس ہفتے صحت کی بات کریں تو اس پورے ہی ہفتہ آپ کو صحت سے جڑے مسائل پریشانی دے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کا مزہ لینے سے بھی محروم رہ سکتے ہیں، اور ممکن ہے اس ہفتے آپ کی صحت پوری طرح سے ٹھیک نہ رہے، جس سے خاندان کے افرادوں بالخصوص آپ کے ساتھی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنا مال کسی طرح کی کمیٹی یا کسی غیر قانونی سرمایہ کاری میں لگانے سے بچیں، خواہ اس کا اچھا منافع ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو، کیونکہ ممکن ہے شروعات میں آپ کو اپنا مال محفوظ نظر آئے، لیکن بعد میں اس سے آپ کو کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک خوشنما اور بڑی ہفتہ کے لیے آپ کا گھر مہمانوں سے بھر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس دوران اہل خانہ کے ساتھی سماج سرگرمیاں بھی گھر کے افراد کو خوش رکھنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ اس ہفتے اپنے کاروباری مخالفین کی وجہ سے کچھ پریشان ہو سکتے ہیں۔ اپنے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے آپ کچھ تجربہ کار لوگوں یا ماہر لوگوں کی صلاح لے سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو اچھا مظاہرہ کرنے میں مدد ملے گی۔ برج ثور، اس ہفتے صحت اچھی رہے گی، ساتھ ہی اس برج کے بزرگ حاملین کو گھٹنوں اور ہاتھوں کی پرانی پریشانی سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ اگر مال کا ایک بڑا حصہ لمبے زمانہ سے معاوضہ و قرض کی شکل میں کہیں پھنسا ہوا تھا تو اس ہفتے آخرکار آپ کو یہ مال مل جائے گا، کیونکہ اس وقت کئی مبارک سیاروں کی حالت و نظر آپ کے برج کے کئی حاملین کو مالی منافع کے ملاپ ظاہر کر رہی ہے۔ اگر آپ اس ہفتے محسوس کریں گے کہ دوست، رشتہ دار اور گھر کے لوگ آپ کی ضرورت کو نہیں سمجھتے ہیں، جس سے آپ کے دل میں ان کے لیے غلط احساس جاگ سکتا ہے، ایسے میں آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت درپیش ہوگی کہ دوسروں میں بدلاؤ لانے کے بجائے اگر آپ خود میں بدلاؤ لے کر آتے ہیں تو آپ خود کافی حد تک فکر مندی سے بری رہ سکتے ہیں۔ اس دوران اندیشہ ہے کہ آپ پر کام کا بوجھ زیادہ بڑھ جائے، لیکن آپ اپنی حکمت عملی اور اچھی پلاننگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساری ذمہ داریاں پوری کر لیں۔ برج جوزا، اس ہفتے آپ یوں تو کافی حد تک تندرستی محسوس کریں گے، کیونکہ اس دوران آپ اپنے اہل خانہ اور کاروبار میں مناسب توازن برقرار رکھنے اور اس درمیان اپنی صحت کو درست بنائے رکھنے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس ہفتے ممکن ہے کہ تجارت میں آپ کو اچھا منافع ہوگا، جس سے آپ کوئی بڑا مالی منافع کمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن پیسوں کی حوث کے معاملہ میں آپ کو تھوڑا احتیاط برتنا ہوگا۔ اس صورتحال میں جلد بازی میں مال سے جڑا کوئی بھی فیصلہ نہ لیں، خاص طور سے جب اہم ترین مالی و معاشی سودوں کے دوران مول بھاؤ کریں، تو آپ کو تھوڑا وقت نکالتے ہوئے مناسب ڈھنگ سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ہفتہ خاندانی زندگی میں آپ کو ہر طرح کے کشمکش سے نجات دلائے گا۔ نیز اس دوران اہل خانہ کی مدد سے کچھ لوگوں کو کرائے کے مکان کی جگہ اپنے خود کے مکان کو لینے میں کامیابی کے یوگ بھی بنیں گے۔ یہ ہفتہ کیریئر میں مبارک نتائج پیش کرے گا، کیونکہ اس دوران آپ کی منشا پوری ہوگی۔ نیز اس برج کے حاملین کے لیے یہ ہفتہ کیریئر میں اپنے مقاصد اور ارمانوں کو حاصل کرنے کے پیش نظر روحانی گائیڈنس اور قابلیت دینے میں کامیاب رہے گا۔ اس ہفتے آپ کے اندر خود اعتمادی کی کمی نظر آئے گی۔ ایسی صورتحال میں آپ کو صلاح دی جاتی ہے کہ خود کی محنت اور لگن پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا کم اندازہ لگانے کی غلطی نہ کریں، ورنہ آپ مناسب فیصلہ لینے کے خود کو قابل نہیں رکھ پائیں گے۔ برج سرطان، اس ہفتے آپ کو صحت کے حوالے سے اہم اور مثبت بدلاؤ نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ اس دوران آپ کی تھوڑی سی کوشش سے ہی آپ اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں اور آپ کی زندگی ذہنی و جسمانی صحت درست رہے گی۔ اس ہفتے آپ کو معاشی زندگی میں قسمت کا تو ساتھ ملے گا، لیکن آپ کو اس دوران کوئی بھی سرمایہ کاری کرنا ہے تو پہلے حقائق کا تجزیہ کریں اور اس کے بعد ہی سرمایہ کاری کریں، ورنہ آپ کا مال لٹک سکتا ہے۔
اس ہفتے آپ اپنے گھر والوں کی صلاح پر کوئی نئی کار یا بائک خرید سکتے ہیں، کیونکہ اس ہفتے خاندانی آمدنی میں اضافہ کے یوگ بنیں گے، جس سے آپ اپنی اور گھر کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کوئی گاڑی خریدنے کی خواہش جتا سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو ترقی مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو سینئرز کی چاپلوسی کرنی پڑے گی۔ برج اسد، اس ہفتے اگر آپ بدہضمی سے پریشان تھے تو آپ کو اس بیماری سے کچھ راحت ملنے کے ملاب بنیں گے۔ حالانکہ اس کے باوجود آپ کو وقتاً فوقتاً ہونے والی سردی، زکام جیسی معمولی مسئلوں سے اپنا بچاؤ کرنے کی صلاح دی جاتی ہے۔ یہ ہفتہ معاشی زندگی کے لحاظ سے بہترین رہنے والا ہے، حالانکہ گاڑی چلانے والے حاملین کو اس کو چلاتے وقت تھوڑا زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے تباہ ہونے سے آپ کو اس پر اپنا مال خرچ کرنا پڑے۔ اس ہفتے آپ کے گھر خاندان میں کسی خاتون فرد کی خراب صحت خاندانی زندگی میں بدسکون کی اصل وجہ بن سکتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو بھی ذہنی پریشانی ہوگی اور جس کا منفی اثر زندگی کے مختلف میدانوں پر پڑنے والا ہے۔ خاندانی آن بان کا اثر آپ کے کیریئر پر بھی پڑ سکتا ہے۔ ایسے میں آپ کو زیادہ فکر مندی کے بجائے مخالف حالات کے گزارنے کا سوچنا ہوگا۔ اس ہفتے کئی سیاروں کی کرامت سے اعلیٰ تعلیم کے میدان میں طلباء کو کافی اچھے پھل حاصل ہوں گے۔ برج سنبلہ، یہ ہفتہ آپ کی صحت کے لیے عام طور سے تھوڑا بہتر ہی رہنے والا ہے۔ خاص طور سے ہفتے کی شروعات اچھی رہے گی، کیونکہ اس وقت آپ ذہنی و جسمانی دونوں ہی اعتبار سے خود کو کافی بہتر پائیں گے۔ اس دوران مستی و پارٹی کے دوران آپ کو شراب پینے سے بچنا چاہیے، ورنہ صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اگر مال کا ایک بڑا حصہ لمبے زمانہ سے معاوضہ و قرض کی شکل میں کہیں پھنسا ہوا تھا تو اس ہفتے آخر کار آپ کو یہ مال مل جائے گا، کیونکہ اس وقت کئی مبارک سیاروں کی حالت و نظر آپ کے برج کے کئی حاملین کو مالی منافع کے ملاب ظاہر کر رہی ہے۔ ہفتہ وار ذائچہ کے مطابق آپ کے برج حاملین کو اس ہفتے اپنی خاندانی زندگی میں بہت زیادہ سکھ ملنے کے مواقع ملیں گے۔ اس وقت آپ خاندانی افرادوں کے درمیان ماضی کے ہر طرح کے اختلاف کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس سے آپ کے والدین کو آپ پر ناز کا احساس ہوگا۔ جو لوگ ساجھیداری میں کاروبار کرتے ہیں ان کو صلاح دی جاتی ہے کہ آپ کو اس دوران کچھ غلط ہونے پر چیزوں کو اچھے سے منصوبہ بنا کر چلنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ تبھی بہتر رہے گا اور آپ خود کاروبار میں ترقی دیکھیں گے۔ برج میزان، اس ہفتے آپ کو کام کاروبار سے متعلق کسی سفر پر جانا پڑ سکتا ہے۔ اس صورتحال میں آپ کے لیے یہ سفر کافی تھکاوٹ اور تناؤ دینے والا ثابت ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اگر ضروری نہ ہو تو فی الحال کسی بھی سفر سے پرہیز کریں۔ اس ہفتے اپنے والدین کی مدد سے آپ اپنی ماضی کی کسی معاشی تنگی سے باہر نکلنے میں کامیاب رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے ذہنی تناؤ سے نجات تو ملے گی ہی، نیز آپ اپنی حالت میں بہتری محسوس کرنے کے بعد مناسب رخ میں اپنی کوشش کرنے میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اس ہفتے آپ کو دوسروں پر زیادہ یقین کرنا آپ کے ذہنی تناؤ میں اضافے کی اصل وجہ بن سکتا ہے، اس لیے اپنے دوستوں یا تعلقات والوں کو اپنا معاشی و مالی کام کاج اور روپے پیسے سے جڑی ہر بات ساجھا کرنے سے بچیں، ورنہ وہ آپ سے قرض مانگتے ہوئے آپ کا مالی بجٹ بگاڑ سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کا کاروبار دوبارہ پٹری پر آنے لگے گا، جس سے آپ کو بھی ذہنی تناؤ سے نجات ملے گی۔ یہ وقت انجینئرنگ، لا اور میڈیکل فیلڈ میں پڑھائی کرنے والے طلباء کے لیے عام طور سے بہتر رہے گا، کیونکہ اس ہفتے آپ کو کسی قریبی کی طرف سے اپنی مرضی مطابق کسی غیر ملک یونیورسٹی میں داخلہ ملنے کی مبارک خبر مل سکے گی۔ حالانکہ اس دوران بھی آپ کو اس بات کو بھی اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنے کی ضرورت ہوگی کہ محنت ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے، اس لیے اسی بات کو سمجھتے ہوئے اپنی محنت مناسب رخ پر آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ برج عقرب، پرسکون اور مطمئن زندگی کے لیے اپنی ذہنی استقامت میں اضافہ کیجیے۔ اس کے پیش نظر آپ اچھی طرح کتابیں پڑھ سکتے ہیں یا یوگا یا ورزش کا سہارا لے سکتے ہیں، جس سے خود کو صحت مند رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے
بن بتائے کسی مہمان کا آپ کے گھر پر آنا آپ کی مالی حالت کو کچھ کمزور کر سکتا ہے، کیونکہ مہمانوں کو خوش کرنے کے چکر میں آپ ان کی خاطر و مدارت میں اپنی حیثیت سے زیادہ مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے کار خاندان میں کسی ڈیوائس یا گاڑی کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی مالی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسے میں شروعات سے ہی ان چیزوں کے رکھ رکھاؤ کا دھیان رکھتے ہوئے ان کے معاملہ میں احتیاط برتیں۔ خاص طور سے گاڑی چلاتے وقت رفتار کا خیال رکھیں، ورنہ گاڑی کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے۔ کام کاروبار میں آپ کے خیالات اور رائے کو زیادہ اہمیت نہیں دی جائے گی۔ اس دوران آپ خود کو بے حد تنہا پائیں گے۔ کیریئر کی رفتار بھی سست پڑ جائے گی۔ گزشتہ وقت میں آپ کو جو موقع حاصل نہیں ہوئے وہ اس ہفتے مل سکتے ہیں، جس کے بعد اگر آپ دوسروں کے سامنے اپنی کھوئی عزت واپس پانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ہفتے بہتر مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے ابھی سے تیاری میں لگ جائیں اور ضرورت پڑنے پر کسی اچھی کوچنگ یا ٹیوشن میں داخلہ لیتے ہوئے اپنا علم بڑھائیں۔ برج قوس، اس ہفتے آپ کو بہترین صحت کے لیے پہلے سے زیادہ ہوشیاری و بیداری برتنے کی ضرورت ہوگی، اس لیے آپ باہر سے تلا بھنا کھانے کی جگہ گھر کا بنا صاف و ستھرا کھانا ہی استعمال کریں۔ نیز صبح و شام گھر سے دور تک پیدل گھومیں اور تازی ہوا کا مزہ لیں، کیونکہ ایسا کر کے آپ خود کو صحت مند رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کسی بھی مالی و معاشی اعتبار سے فیصلہ لینے میں کوئی پریشانی محسوس کر رہے تھے تو وہ اس سے پوری طرح دور ہو سکے گی، کیونکہ اس طرح آپ کو مالی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی، جس سے آپ کم محنت میں مال کمانے میں کامیاب رہیں گے۔ اس وقت آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی غلط مالی فیصلہ لینے سے بچنا ہوگا، ورنہ آپ کو مالی نقصان لاحق ہوگا۔ اس دوران آپ اپنے گھریلو کاموں کے ساتھ ساتھ کئی سماجی کاموں میں بھی زیادہ حصہ داری نبھائیں گے اور اہل خانہ کے ساتھ کسی سفر پر ہی یا کسی مذہبی عقیدے مند سے جڑے سفر پر جانے کا فیصلہ کریں گے۔ اس سے آپ کو اپنا تجزیہ کرنے کا موقع حاصل ہو سکے گا۔ یہ ہفتہ کسی کام کی شروعات کے لیے مناسب وقت ظاہر کر رہا ہے۔ ایسے میں اگر آپ اس دوران سرمایہ کاری یا نیا سلسلہ چھیڑتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے حسب معمول کم بہتر رہنے والا ہے، کیونکہ اس دوران پڑھائی کے معاملہ میں آپ کا لاپرواہ نظریہ آپ کی ماضی کی تمام محنتوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ ایسے میں دوسروں کے سامنے خود کو بیوقوف ثابت ہونے سے بچیں۔ برج جدی، اس ہفتے صحت کے حوالے سے بھی سازگار نتائج کے امکانات ہیں۔ مالی نقطہ نظر سے یہ وقت آپ کو ایک بہتر سمت اور موقع فراہم کرے گا، کیونکہ اس ہفتے آپ کو پیسے بچانے یا جمع کرنے میں اپنے خاندان کی طرف سے تعاون ملے گا۔ یہ ہفتہ اپنے نئے پروجیکٹس شروع کرنے کے لیے اپنے والدین کو اعتماد میں لینے کا صحیح وقت ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے والدین کو اپنے منصوبے کے بارے میں سب کچھ بتانا ہوگا اور شروع میں اس پر ان کی رائے لینا ہوگی۔ اگر آپ کاروبار سے وابستہ ہیں تو آپ کو مثبت خبریں مل سکتی ہیں۔ یہ آپ کو خوشی اور مسرت کا احساس دلائے گا۔ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کو اپنے ماتحت کام کرنے والوں میں مٹھائیاں بانٹنی پڑیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کی آمدنی کے ساتھ کچھ اضافی رقم دیتے ہیں تو وہ آپ کے کام پر زیادہ توجہ دیں گے اور دوسروں کے ساتھ کاروبار کے مزید مواقع پیدا کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ ایک اور خاص بات جو میں ہر ویڈیو کے لاسٹ میں بولتا ہوں کہ ایک تسبیح درود و شریف روزانہ پڑھا کریں تاکہ آنے والی ہر قسم کی سختی و پریشانی سے بچ سکیں، اور ساتھ ہی صدقہ و خیرات بھی دیا کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ برج دلو، اس برج کے ضعیف العمر اشخاص کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے صبح و شام پارک میں جا کر قریب 30 منٹ تک چہل قدمی کریں اور جتنا ممکن ہو گرد و غبار والے علاقے میں جانے سے بچیں۔ اس ہفتے آپ کو بہترین منافع کے یوگ بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے منافع کے لیے ایک بڑے حصہ کو جمع کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ آپ اس اضافی مال کو کسی ریل اسٹیٹ پروجیکٹ یا زمین پراپرٹی میں سرمایہ کاری کر کے اپنے مستقبل کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کی انفرادی زندگی میں کئی ایسے حالات پیدا ہوں گے جب آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے دوستوں کو مزاج مدد کرنے کا ہے، باوجود اس کے
آپ کو انہیں کچھ بولتے وقت خاص احتیاط برتنے کی ضرورت ہوگی، ورنہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اس پورے ہی ہفتے آپ کو ہر بات صبر و ہمت کے ساتھ سنی اور سمجھنی ہوگی، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کسی غرور کا شکار ہو جائے اور یہ چیز آپ کے کیریئر کو تباہ کر ڈالے۔ اس ہفتے آپ کے برج کے کئی حاملین گزشتہ غلطیوں سے بھی سبق نہ لیتے ہوئے بار بار ان کو دہرائیں گے۔ برج حوت، بلڈ پریشر، شوگر یا موٹاپے کے مریضوں کو اس ہفتے اپنا خاص خیال رکھنے اور درست وقت کے مطابق دوا علاج کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ساتھ ہی اگر آپ کا کولیسٹرول بھی ویسا ہی ہے تو اس کو قابو میں رکھنے کی کوشش بھی آپ کو اس وقت کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کر کے آپ صحت سے متعلق کوئی فائدہ مند نتیجہ حاصل کر سکیں گے۔ دوسروں پر بھروسہ کرنا ٹھیک ہے، لیکن آنکھ بند کر کے کیا جانے والا بھروسہ کئی بار انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور ایسا ہی کچھ اس ہفتے میں بھی آپ کے ساتھ مالی معاملات میں ہونے کے ملاپ بن رہے ہیں۔ اس لیے آنکھ موند کر کسی بھی بات یا کسی شخص پر بھروسہ کرنے سے بچیں۔ آپ کا مزاحیہ مزاج سماجی میل جول کی جگہوں پر آپ کی شہرت میں اضافہ کرے گا، جس سے سماج میں آپ کی عزت و اکرام میں اضافہ ہونے کے ساتھ ہی آپ کئی قابل قدر لوگوں کی طرف اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب رہیں گے۔ اس ہفتے آپ اپنے مخالفین کو ہر دو ہراتے ہوئے ان کی سزا دیں گے، تو وہیں آپ کو اپنی پہلے کی محنت کے اچھے پھل ملیں گے۔ اس لیے اپنے دشمنوں سے پریشان ہونے کی جگہ محنت میں لگے رہیں۔ اللہ حافظ۔